صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ باتیں اور کام جو روزے کے دوران بعض اوقات روزہ دار سے واقع ہو جاتے ہیں ان سے روزہ کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے۔ تو اس لیے دین اسلام میں واجب کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان جو آزاد ہو اور مالک نصاب ہو اس پر واجب ہوتا ہے، جس کا یہ نصاب اس کی حاجات اصلیہ سے فارغ ہو۔ اس میں عاقل بالغ ہونا اور مال میں مال نامی یعنی بڑھنے والے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ اور مجنون یعنی پاگل اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور ان کا جو وارث ہے ولی ہے وہ ان کے مال سے ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا بندہ مالک ہو یا سامان تجارت کا مالک ہو، تو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ لیکن صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتا ہے تو اس میں گھر کی وہ تمام چیزیں جو بندے کے ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، گھر کے وہ مکان، کپڑے، سامان جتنا بھی ضرورت سے زائد ہیں وہ نصاب بنانے میں شامل ہوں گے، یعنی کہ ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ اب اس ہفتے پاکستان میں چاندی کے 1 تولے کی قیمت 2563 روپے ہے۔ اب 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت 1,34,482 روپے، تقریباً 1,34,500 روپے آپ کہہ رہے ہیں، یہ چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت بنتی ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جو آج کل کے دور میں 1,34,500 روپے کا مالک ہے اور وہ اتنی رقم یا اس کے برابر جو چاندی ہے وہ اس کی ضروریات سے فارغ ہے، یعنی اس کے کھانے پینے سے، اس کی سواری سے، اس کے قرض سے، اس کے مکان ضرورت کے مکان سے، اس کے جو حفاظت کے لیے اسلحہ ہوتا ہے اس سے اگر یہ فارغ ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے کہ سنت یہی ہے، لیکن عمر بھر اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی اگر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو نماز عید کے بعد زندگی بھر جب بھی ادا کر دے اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگر عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں یہ بندہ نہ سمجھے کہ اب وہ ساکت ہو گیا ہے اور اب ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب بھی ادا کریں گے اس کی ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا والد اگر مالک نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر بچہ خود صاحب نصاب ہو تو اس کا صدقہ فطر اس بچے کے اپنے مال سے ادا کیا جائے گا، اور اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کا والد اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو یتیم بچہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے اور پوتیوں کا صدقہ فطر دادا پہ واجب ہوگا۔ ہاں ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوتا جبکہ باپ موجود نہ ہو، فوت ہو جائے تو۔ اب صدقہ فطر میں ایک بات اور بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یعنی سفر پہ گیا ہوا تھا یا مریض تھا یا بڑھاپا تھا اور اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، یا عورت حاملہ تھی یا اس کو بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس عذر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکی، تو صدقہ فطر ان کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ ہاں اگر بغیر عذر کے بھی کسی نے روزے نہیں رکھے یعنی رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھے تو صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہوگا۔ اگر اولاد میں کوئی بالغ
اولاد ہے اور وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو اگر وہ غنی نہیں ہے تو ان کا صدقہ فطر ان کے باپ کے ذمہ ہے، اور اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو ان کا صدقہ فطر ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ والد کے ذمہ، اولاد کا والد کے ذمہ اور بیوی کا اس کے خاوند کے ذمہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اپاہج ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے سارے اخراجات اسی کے ذمہ ہی کیوں نہ ہوں۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ صدقہ فطر ان کی اجازت، ان سے اجازت لیے بغیر اگر ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ پہلے شرط یہ ہے کہ وہ اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کی کفالت میں ہو، یعنی ان کا کھانا پینا کپڑا وغیرہ اس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بغیر اجازت کے صدقہ فطر ادا نہیں ہو جائے گا۔ ہاں بیوی کا ادا ہو جائے گا۔ عورت نے اگر شوہر کا صدقہ فطر شوہر کے کہے بغیر ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر ذمہ نہیں ہوتا، ان کے جو کفالت، جن کی کفالت میں ہوتا ہے ان کے ذمہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ نہ کہیں اور وہ ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے ان کا کہنا شرط ہوتا ہے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔